أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تو اس کو کنفرم کرنے کے لیے ہم بولتے ہیں آمین. تو جیسے نماز میں ہم فاتحہ پڑھتے ہیں تو اس کے بعد جب آمین بولتے ہیں تو آمین بولنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو کچھ امام نے پڑھا ہے اس کو کنفرم کرتے ہیں، اس کو افرمیشن دیتے ہیں کہ بالکل ایسا ہی ہے، حقیقتاً ایسا ہی ہے کہ ہم جو کچھ آپ نے کہا اس کو ہم کنفرم کرتے ہیں. یہ ہے اس کا مقصد آمین بولنے کا. ٹھیک ہے جی. پہلے تو میں آپ کو وہ اپنا جو چارٹ ہم نے بنایا ہے تاکہ ہم آرگنائز رہیں ڈسکشن میں، اپنے سمجھانے میں، سمجھنے میں، سیکھنے میں، سکھانے میں، اپنے آپ کو آرگنائز رکھنے کے لیے ہم نے چارٹ جو بنایا تھا پچھلے 3 سیشن میں آپ کو دکھا چکے ہیں. تو آج پھر ایک دفعہ اس کو میں دکھا دوں. تو اگر آپ نے چارٹ پہلی دفعہ دیکھا ہے تو میں 30 سیکنڈ میں اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ چارٹ کیا ہے ہائی لیول. تو یہاں یہ لائن جو ہے یہ ہے موت کی لائن، ڈیتھ. یہ لائن رائٹ دیر. اور اس سے پہلے یہ حال ہے، قرآن جو ہے وہ پریزنٹ، پاسٹ اور فیوچر کو نہیں دیکھتا. ہم تو ہر لینگویج میں سیکھتے ہیں، زبان میں سیکھتے ہیں، لیکن قرآن جو ہے اس کا حال اور فیوچر، اور حال کے اندر قرآن جو ہے وہ ڈٹرمن، یعنی کہ وہ فیصلہ کرتا ہے یا وہ بتاتا ہے کہ قرآن کی وجہ سے ہمارا مستقبل کیا ہوگا. قرآن ڈٹرمنس کہ ہمارا فیوچر کیا ہوگا. یہ سمجھانے کی ہے، اور یہ سورہ واقعہ کی آیت نمبر 57 سے 96 تک اس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں. لیکن آج ہم تھوڑا سا اور وقت گزاریں گے قرآن کے اوپر، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر آپ ان آیات کو پڑھیں تو پہلے اللہ تعالیٰ زندگی کی، یعنی کہ جو ہماری جو جسم کی ضروریات ہیں، ہماری پیدائش سے لے کر ہمارے مرنے تک ایک جسم ہے جو کہ اسی زمین کا ریزیڈنس ہے، یعنی اس زمین پہ ہے، اسی مٹی سے بنا اور اسی مٹی میں چلا جائے گا. روح جو ہے وہ امیگرنٹ ہے، اور وہ روح پھونکی گئی تھی انسان کے جسم میں، اور جب انسان مر جائے گا تو وہ روح جو ہے وہ جہاں بھی اس نے جانا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاں ان کا رکھا ہے جگہ، وہ وہاں پہ چلے جائیں گے. تو روح آئی، انسان بنا، ضروریات تھیں، یعنی پیدائش، زندگی میں آنا. افارائی تم ما تمنون ایک ہوا. نمبر 2 یہ ہوا کہ بیج یعنی کھانا پینا جو بھی تھا وہ اللہ نے ہمارے ضروریات کے لیے ہمیں دیا. پانی اور پھر توانائی. یہ 4 بیسک ضروریات ہیں. اس کے علاوہ آپ جو مرضی بلڈ کر لیں، مکان بنا لیں، محل بنا لیں، تو وہ سب کچھ اسی مٹی سے آیا ہے اور اسی مٹی میں دفن ہو جائے گا وہ. لیکن جو روح ہے جو وہ نکال دی جائے گی، وہ آگے چلی جائے گی. اور پھر وہ موت کا سلسلہ جو اللہ نے انہی آیات میں 57 سے 96 تک بتایا. تو ابھی ہم فی الحال قرآن کو سمجھیں گے اور اس کو آگے لے کے چلیں گے. تو ایک ایگزامپل میں دیتا ہوں، اور کئی دفعہ دے بھی چکا ہوں، کہ آج میں پھر وہ آپ کو یاد دلانے کے لیے، یاد دہانی کے لیے، کہ ایک جو مثال ہے وہ میں آپ کو دینا چاہ رہا ہوں. وہ کتاب آپ کوئی بھی لے لیں، وہ پیپر کے اوپر انک لگی ہوئی ہے، رائٹ، لکھی ہوئی ہے کتاب وہ. تو اگر آپ کہیں پڑھنے جا رہے ہیں کوئی، یعنی آپ نے فرض کریں انجینئرنگ کرنی ہے، ٹھیک ہے، تو انجینئرنگ کے لیے آپ نے شروع کی تو وہ ساری کتابیں جو ہیں وہ آپ نے 4 سال یا 5 سال کے عرصے میں پڑھنی ہیں. لیکن اس سے پہلے، شروع کرنے سے پہلے، وہ صرف کتابیں ہی ہیں. تو وہ انک اس کو کہتے ہیں، انک آن دا پیپر، یعنی انک ہے اس کے اوپر، پیپرز کے اوپر. انک جو ہے وہ کاغذ کے اوپر ہے، اور اس سے زیادہ اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو جب آپ نے پڑھنا شروع کیا تو وہ
उन सालों में आप आखिर में जब ग्रेजुएट हुए तो आप इंजीनियर बन गए या डॉक्टर बन गए, तो क्या हुआ कि वो सारी इंक जो थी वो आपके अंदर आ गई। वो अंदर आने के बाद क्या हुआ कि आपको अब एक टाइटल मिल गया, दुनिया ने कहा कि आप इंजीनियर हैं, दुनिया ने कहा आप डॉक्टर बन गए, आपको एक डिग्री दी गई। चूंकि वो किताब जो इंक कागजों पे थी वो आपके अंदर चली गई। अब वो आप उस शोबे के यानी कि प्रैक्टिशनर हो गए या उसके एक्सपर्ट बन गए। ये मैं एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ। तो जब एक सहाबी ने आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताएं, तो उन्होंने आगे से उनसे सवाल किया कि क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा? तो उनका जवाब था, बला, बिल्कुल मैंने कुरान को पढ़ा है। तो उन्होंने आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने जवाब दिया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान, वॉकिंग कुरान थे, यानी कि चलते फिरते कुरान थे वो। तो जब हम ये कुरान की स्टडी करेंगे तो बाज़ दफ़ा लोग जो हैं बेसब्र हो जाते हैं, वो सब कहते हैं कि फटाफट हमें समझ में आए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। लेकिन जब दूसरी यानी कि साइंस और उसको पढ़ते हैं तो वो पूरा एक सिस्टमेटिक एजुकेशन सिस्टम है, जिसके अंदर जाके वो स्टडी करते हैं और उसको समझते हैं और वो उसको फॉलो करते हैं, उसका इत्तबा करते हैं। तो उसमें इतनी जल्दी नहीं होती, क्योंकि उनको पता होता है कि ये इतने अरसे का कोर्स जो है वो है। तो ये कुरान का जो है, अब हमें देखना है कि कुरान हमारे अंदर 5% है, 10% है, 20% है, 50% है, 0% है। तो कहानी वहीं से शुरू होगी। कुरान तो है, किताब है, राइट, ये किताब है, कुरान मौजूद, राइट। इंक है पेपर के ऊपर, आप उसको पढ़े चले जाएं, पढ़े चले जाएं, जितना मर्जी पढ़ें। जब तक वो इंक जो है वो आपके अंदर नहीं आएगी, आपको समझ नहीं आएगी, आप उस जिंदगी का हिस्सा नहीं बनेगी, उस वक्त तक ये किताब ही है। और आप ही हैं, आप जो है वो बिलोंग करते हैं सिर्फ उस हद तक कि आप इंसान हैं, आपकी ज़रूरियात हैं, आप उन ज़रूरियात को पूरा कर रहे हैं, खाना पीना शादी बच्चे ये वो, पूरा अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और फिर यू नो अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता जुरतुमुल मकाबिर, यानी इतने मसरूफ हो गए आप, यानी ज़िंदगी के अंदर इतने खप गए आप कि ज़िंदगी ने आपको खर्च कर दिया और कब्र जो है वो आपके पास आ गई। यानी बिल्कुल सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड कुरान कहता है, अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता जुरतुमुल मकाबिर, मकाबिर कब्र, कब्र ने आके आपको पकड़ लिया। बस अब खत्म हो गया टाइम, अब कुछ नहीं हो सकता, खलास, लेट्स गो, उस वक्त फिर आप गए। तो ये चीज बताने का मकसद है कि कुरान जब कहता है कि कुरान ने हमारा फ्यूचर बताना है, तो हम कुरान को क्यों नहीं सीख सकते? यू नो कुरान को क्यों नहीं सीख सकते? कुरान तो इसीलिए ये हमारी एफर्ट है कि हम तफक्कुर तदब्बुर, हमने सूरह फातिहा से शुरू किया, एहदिन सिरातल मुस्तकीम सिरातल लदीना अनअमत अलैहिम गैरिल मगदूब अलैहिम वलद्दालिन। हमने डिफाइन किया कि किन लोगों पे अल्लाह का गुस्सा है, यानी मगदूब अल मगदूब, और किन लोगों, कौन लोग जो थे वो बहुत दूर चले गए, अद्दालीन, और किन लोगों पे अल्लाह की नेमत है। ठीक है, तो ये हम इसी को लेके चल रहे हैं। और हमने सूरह वाक़िया को लेके आगे चले, और सूरह वाक़िया के अंदर हमने उस चीज़ को देखा कि अल्लाह ने ज़िंदगी को कैसे डिफाइन किया, और फिर कुरान बीच में बताया, फिर मौत बताई, और फिर बताया कि आगे तीन चीज़ों में डिवाइड कर दिया कि तीन किस्म के ग्रुप होंगे, और उन ग्रुप्स पे हम आगे जाके चलेंगे। तो आज हमने तैयारी की है, सूरह यूनुस की आयत हैं, आया नंबर 57 से 58 तक, ये कुरान की बात है इसके अंदर। और फिर थोड़ा सा हम आगे चलेंगे और सूरह इब्राहिम, क्योंकि ईद आने वाली है, थोड़ा सा ईद पे ही बात करेंगे अगले सेशन में इंशाल्लाह, कि ईद का क्या मकसद है और कैसे, यानी उसका कॉन्सेप्ट क्या है ईद का। मतलब ईद मनाई चले जा रहे हैं दिन जिंदगी के अंदर, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट क्या है उसको मैं थोड़ा सा आपके लिए बयान करूंगा, अपने लिए भी बोल के। तो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम,
يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في صدور وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. او لوگو، یعنی اللہ تعالیٰ مخاطب ہیں لوگوں کے ساتھ. قد کا مطلب ہوتا ہے تاکید، انڈیڈ، ویریلی انگلش میں بولیں گے آپ. یہ کتاب، اس میں اللہ نے قرآن کی صفات کو بیان کیا. صفت نمبر ایک یہ موعظہ ہے. موعظہ کا مطلب وعظ، یعنی کہ وہ مولانا صاحب واعظ دیتے ہیں نا جمعے سے پہلے، اس کو کہتے ہیں واعظ. تو قرآن کو اللہ نے کہا کہ یہ موعظہ ہے، ایک نمبر ایک. دوسرا، یہ شفا ہے. جو آپ کے اندر، سینوں کے اندر جو امراض ہیں اس کی یہ شفا ہے. نمبر تین، یہ گائیڈنس ہے. گائیڈنس یعنی ہدایت ہے. اینڈ یہ مرسی، یہ رحمت ہے بلیورز کے لیے. یعنی سمپل اسٹریٹ فارورڈ میں اس کا ٹرانسلیشن کر رہا ہوں جو آیات میں نے تلاوت کی ہے. دوسرا یہ کہ کہو، قل کہو کہ اللہ کے فضل سے اور رحمت سے، اسی طرح سے، یعنی فبذالک فلیفرحوا، یعنی بہت پیاری بات ہے یہ، فلیفرحوا. اور وہ لوگ اس چیز کو، یعنی کہ اردو میں اس کو میں کیسے بیان کروں یار، اردو میں کہتے ہیں اس کو کہ وہ شادمان ہیں. شادمان مطلب اندر سے اور باہر سے وہ خوش ہیں کہ اللہ نے ان کو قرآن دیا. اللہ نے ان کو اس پہ یہ خوش ہیں ان ساری چیزوں کے اوپر کہ وہ لوگ جو جمع کرتے ہیں. ہوا خیر مما یجمعون، یہ ان چیزوں سے بہتر ہے کہ جو لوگ جمع کرتے ہیں اپنی زندگی کے اندر. دولت ہو گئی اور دوسری چیزیں لوگ جمع کرتے ہیں. تو کہا کہ یہ مومن جو ہیں وہ اس کو ریجوائس، اس کو انجوائے کرتے ہیں، قرآن کو انجوائے کرتے ہیں. اگر اس کو ہم پڑھیں گے اس کانٹیکسٹ میں کہ یہ جیسے لوگ پڑھتے ہیں قرآن کو، سورہ یاسین کو پڑھتے ہیں، کو مر جائے، کو فوت ہو جائے، یا مطلب، تو قرآن سورہ یاسین خود ہی کہتی ہے کہ یہ قرآن جو ہے یہ زندوں کے لیے ہے. تو یہ اس میں خاص طور پہ کہا گیا کہ یہ جو ذکر ہے وہ زندوں کے لیے ہے، لیکن ہم مردوں کے لیے پڑھتے ہیں. خیر، وہ ایک الگ بات ہے. تو یہ جو چار صفات اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ یونس میں، اس پہ تھوڑا سا غور کر لیتے ہیں. تو اگر ہم اس کو اس طرح سے لیں کہ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے نصیحت، سینوں کے امراض کی شفا، اہل ایمان کی ہدایت اور رحمت آ گئی. ٹھیک ہے، اس کو اس طرح سے ٹرانسلیشن کر لیں. اور دوسری جو آیت نمبر 58 ہے اس کو کہہ دو اللہ کے فضل و رحمت کا کرشمہ ہے، چاہیے کہ تو اس پر شادماں ہو، اور اس سے بہتر ہے جو وہ جمع کر رہے ہیں. تو موعظہ، موعظہ یعنی کہ اللہ کی اسپیچ، کلام اللہ، اللہ کی بات. اللہ تعالیٰ ایک نصیحت، ایک گفتگو، ایک سکھا رہے ہیں ہمیں کہ اللہ کی ہم سے کیا ایکسپیکٹیشنس ہیں اور ہمارے اپنے لیے کیا اچھا ہے. وہ تو معاوضہ ہو گیا اپنے رب میں، ربکم تمہارے رب کی طرف سے. دوسرا شفا. شفا کا مطلب یہ کہ آپ نے قرآن کو سیکھا. لیکن میں پہلے پرابلم اسٹیٹمنٹ دیتا ہوں. پرابلم اسٹیٹمنٹ یہ ہے کہ یہ حقیقت ہے کہ ہم لوگ گناہ کرتے ہیں، گناہ ہوتا ہے ہم سے، ہم توبہ بھی کرتے ہیں اللہ سے، لیکن دل کے اندر، یعنی دل کہہ رہا ہوں، چیسٹ کے اندر کرپشن ہے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ کچھ
یعنی ہر انسان گناہ کرتا ہے، اور وہ گناہ کا کسی اور بندے کو خبر نہیں ہوتی ہے، یعنی وہ اندر سے کلین نہیں ہے۔ اور کلین نہیں کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بندہ جو ہے وہ اندر سے ڈبل پرسنالٹی اس کی ہے۔ یعنی اس ایگزامپل اس طرح سے لے لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص اچھا نہیں ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا نہیں ہے۔ آج کے زمانے میں لوگ ڈبل پرسنالٹی رکھتے ہیں۔ ایک پرسنالٹی یہ ہے کہ گھر میں ان کا ایک بیہیویئر ہے جو کہ بہت ہی غلط ہے، اور باہر ان کا بیہیویئر کچھ اور ہے، ٹھیک ہے؟ تو اندر سے ان کے کانفلکٹ ہے، اور وہ زندگی پوری اسی طرح سے گزار دیتے ہیں۔ وہ بڑے کرختے ہیں اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی ماں کے ساتھ، اپنے باپ کے ساتھ، اپنے یعنی والدین کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، لیکن باہر وہ ہوں تو ویسے ہیں جیسے کہ پتہ نہیں وہ بہت ہی ان کا بیہیویئر اچھا ہوتا ہے دوسرے لوگوں کے ساتھ ہے۔ تو یہ ایک تو بیماری یہ ہو گئی۔ جو چیسٹ کی بیماریاں ہیں وہ سوشل بیماریاں ہیں، کہ انسان جھوٹ بولتا ہے تو اندر سے اس کو پتا ہوتا ہے کہ جھوٹ بولتا ہے۔ نفس بھی تین قسم کے ہوتے ہیں نا۔ ایک اس میں ایک نفس ہے جو ملامت کرتا ہے، تو وہ نفس جو ہے اس کو اندر سے بتا دیتا ہے کہ تم نے یہ غلط کیا ہے، لیکن وہ مانتا نہیں اس بات کو۔ اور بعض دفعہ گناہ ایسا کرتا ہے کہ نہ اس کی بیوی کو پتا ہوتا ہے، نہ اس کے بچوں کو پتا ہوتا ہے، نہ اس کے ماں باپ کو، نہ کسی کو، بالکل اس کے درمیان ہوتا ہے اور اللہ کے درمیان ہوتا ہے۔ تو اندر سے وہ کرکڈ ہے، مطلب یہ سمجھ لیں آپ۔ تو اس کی شفا جو ہے، جب آپ قرآن سے آپ کی ٹریننگ ہوگی تو آپ ایک پرسنالٹی ہوں گے جس کو کہیں گے ڈیوائن پرسنالٹی، ون پرسنالٹی۔ آپ باہر بھی ایک ہیں، گھر میں بھی ایک ہیں، ہر اللہ کے سامنے بھی ایک ہیں، ہر جگہ پہ ایک ہیں۔ آف کورس وہ آپ کو یاد ہوا کہ جب صحابہ نے کہا کہ رسول اللہ علیہ وسلم سے کہ بھئی ہم آپ کے ساتھ ہوتے ہیں تو بہت مطلب ہمارا ایمان بہت مضبوط ہوتا ہے، لیکن باہر جاتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو ویک محسوس کرتے ہیں۔ وہ ہے کہ وہ ہماری ایک یعنی کہ انسان ہونے کے ناطے ہے کہ ہم کمزور ہیں، لیکن قرآن جو ہے 5 وقت کی نماز، اور قرآن جو ہے وہ آپ کو ریمائنڈ کراتا رہے گا کہ آپ نے اپنی کریکشن کرتی رہنی ہے۔ چیز ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان چل رہا ہوتا ہے تو دونوں طرف یعنی کہ پردے ہیں، سمجھیں، یعنی کہ وہ چل رہا ہے سیدھے رستے پہ، دونوں طرف پردے ہیں، اور پردوں کے اندر کھڑکیاں لگی ہوئی ہیں۔ اس کو میں ایک پیرافریز کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے۔ تو ان کھڑکیوں سے مطلب ٹیمپٹیشن ہے کہ وہ آپ کو رستے سے ہٹا دیں، تو آپ نے کسی بھی کھڑکی میں آپ گئے تو کام ختم ہو گیا، آپ ڈیویٹ ہو گئے۔ اور یاد رکھیں کہ آپ تھوڑے سے بھی ڈیویٹ ہو گئے نا، تو سمجھ لیں کہ آپ 2 ڈگری ڈیویٹ آج ہوئے اور اس کی آپ نے کریکشن نہیں کی، تو کیا ہوگا کہ وہ 2 ڈگری جو ہے وہ ٹائم کے ساتھ ساتھ وہ جو آپ کا جو ڈسٹنس ہے، جو گائیڈنس کا ڈسٹنس جو ہے آپ کا، وہ بڑھتا چلا جائے گا، اور آپ ڈیویٹ ہوتے چلے جائیں گے، اپنی رستے سے ہٹتے چلے جائیں گے۔ تو جیسے ہی ڈیویشن ہو ہم نے فوراً واپس آ جانا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے اللہ نے یعنی کہ جو توبہ کا راستہ ہے وہ کھلا رکھا ہے ہمارے لیے۔ تو اسی لیے جب کہا نا وہ حصل ما فی الصدور، اس دن حصل حاصل حاصل کر لیں گے سب کے سینوں میں کیا ہے یا کیا تھا۔ تو اس وقت اگر ہم امبیرس ہو جائیں کہ ہمارے سینوں میں کیا ہے، یعنی کہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہم گناہ کر رہے ہیں، لیکن اگر ہم اللہ سے توبہ کرتے رہیں، اللہ معاف کر دیں ہمیں، اور وی کیپ میکنگ کریکشن، اور اسی لیے اللہ نے رکھی ہے کہ ہم اپنے آپ کو صحیح رکھیں، یعنی توبہ کا راستہ رکھا ہے۔ اس کے بعد تیسری صفت قرآن کی صفت وہ ہے کہ قرآن جو ہے وہ گائیڈنس ہے۔ گائیڈنس یعنی کہ ہدایت ہے۔ ہدایت، اب آپ اس بات کو سوچیں تھوڑا سا، آپ نے ہدایت لینی ہے، اور ہدایت جو ہے آپ کسی اور زبان میں پڑھ رہے ہیں، یعنی آپ کو میں جی پی ایس کی ڈائریکشن دوں اور کہوں کہ بھئی آپ یو نو پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی چلے جائیں، اور جاپانی زبان میں نے آپ کو ڈائریکشن دے دی،
تو آپ کی سمجھ تھوڑی آئے گا، آپ رٹا لگا لیں اس کو، جتنی مرضی رٹا لگا لیں، لیکن جب تک اس زبان میں آپ کو ایکشن نہیں دی جائے گی جو زبان آپ کو آتی ہو، آپ کو نہیں پتا ہوگا آپ نے کہاں جانا ہے۔ تو قرآن کو صرف پڑھ لینے سے، یا یعنی کہ جیسے سورہ ابراہیم میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کتاب انزلناہ الیک، کہ ہم نے یہ کتاب جو ہے آپ کی طرف بھیجی ہے، یعنی وہ ٹرانسلیشن کرتے ہیں الیکا، الیکا کا مطلب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتاری ہے، بھئی وہ تو چلے گئے، وہ تو دنیا سے چلے گئے، اب یہ کتاب جو ہمارے پاس ہے، تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا پیغام لے کے آگے چل رہے ہیں اب ہم، تو اب یہ ہمارے اوپر بات آ گئی، سمجھے نا، یہ ہمارے اوپر بات آ گئی۔ کیوں اتاری گئی یہ کتاب، اس کا مقصد بھی بتا دیا، لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، کہ لوگوں کو نکالیں کہاں سے، اندھیروں سے روشنی کے اندر، نور کے اندر۔ اس کتاب کا مقصد یہ ہے کہ اس کو نکالیں۔ تو اگر یہ کتاب ہمیں سمجھ میں نہیں آئے، اب دوسری بات یہ کہ لوگ جو تھوڑا کہتے ہیں کہ یہ عربی زبان کیسے سیکھیں، ہم نہیں کہتے کہ آپ عربی زبان سیکھیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ زبان اور لسان میں فرق ہے۔ قرآن نے لسان کا لفظ استعمال کیا ہے، زبان کا لفظ نہیں استعمال کیا۔ زبان کے لیے عربی زبان میں لغہ، لغت العربیہ، لسان العربیہ، لغت العربیہ، لسان العربیہ۔ اللہ سبحانہ وتعالی لسان کا لفظ استعمال کیا ہے، شاید میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ لسان جو ہے وہ حروف کا مجموعہ ہے، اور حروف جو ہیں وہ تبدیل نہیں ہوتے، جو زبان ہے وہ تبدیل ہوتی ہے لوکیشن، ٹائم اور لوگوں کے حساب سے۔ تو اگر آپ عربی زبان دیکھیں، سعودیہ میں مختلف ہے، یمن میں مختلف ہے، ایجپٹ میں چلے جائیں تو وہ جمعہ کو گما بولتے ہیں، اور ان کا وہ پوچھو کہ کیا حال ہے تو بولیں گے زیک، کیف حالک نہیں بولیں گے، یعنی وہ زیک اب ان کی اپنی زبان ہے۔ لیکن قرآن کی جو لسان ہے وہ مختلف ہے لغات العربیہ سے، تو اس بات کو سمجھ لیں۔ تو قرآن کی زبان کو اگر آپ ٹرانسلیشن کے ساتھ قرآن، اس کو قرآن کی زبان کو سمجھنے کے لیے کسی استاد سے ساتھ رابطہ قائم کریں اور سیکھیں اس کو، تو آپ بہت جلد سیکھ جائیں گے۔ انگریزی بھی تو سیکھی تھی نا، ہے نا، اور دوسری زبانیں بھی تو سیکھی ہیں نا، جو جس کے لیے ہم دیکھتے ہیں فائدہ، وقتی فائدہ، اس کے بعد تو مر ہی جانا ہے نا، اس کے بعد کس کو پتا آپ کتنی زبانیں بولتے ہیں۔ لیکن عربی زبان، کیونکہ اللہ کا پیغام، گائیڈنس سیکھنی ہے، اس لیے ہم نے عربی زبان کو سیکھنا ہے، اور ہمارا یہ کام ہے، ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کے پیغام کو آگے لے کے چلیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے رحمت، یہ رحمت ان کے لیے کہ جو بلیور ہیں ان کے لیے یہ رحمت ہے۔ یہ اب رحمت کے بہت سارے مطلب ہیں، اس کے لیے الرحمن رحیم کو سمجھانا جو ہے کسی وقت بہت ضروری ہے، لیکن اس وقت ہم کو یہی لے لیں کہ یہ اللہ کی رحمت ہے، ورنہ ہم تو کسی قابل نہیں تھے، یعنی کہ ہم گناہ بھی کر رہے ہیں، ہم دنیا میں ظلم بھی ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو آج ہی ہم وہ ایک آیت پڑھ رہے تھے اپنے استاد کے ساتھ، سورہ نساء کی، کہ جسٹس کے لیے آپ کھڑے ہو جائیں، فرم، یعنی ایسا نہیں کہ صرف کھڑے ہو جائیں، فرم کھڑے ہو جائیں، چاہے وہ آپ ہوں، چاہے وہ آپ کے والدین ہوں، چاہے وہ آپ کے رشتہ دار ہوں، وٹنس کرنے کے لیے آپ کھڑے ہو جائیں کہ یہ جو بھی غلط ہوا اس غلط کو لیے آپ کھڑے ہو جائیں۔ تو کتنے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، یعنی اس دنیا کے اندر۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے۔ ہماری بہن نے سوال، بیٹی نے ہماری سوال پوچھا تھا اس کے بارے میں، وسیع کے بارے میں، وسیع، تو وسیع کا جواب میں نے دے دیا تھا، لیکن اب آپ سب کے لیے بھی میں کہہ دیتا ہوں۔ وہ کانٹیکس کی بات ہے، وصیہ، یعنی انہیریٹنس یا وراثت اردو میں لے لیں آپ، تو وصیہ اس کو لے لیں آپ، وہ اس کانٹیکس میں قرآن میں مختلف جگہوں پہ استعمال ہوئی ہے، لیکن اگر ہم والعصر کو لے لیں، سورۃ العصر، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، تو اگر ہم وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یہ اس کا مطلب اگر ہم اس کو ٹرانسلیٹ کریں تو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو یہ ایک کانسیپٹ ہے، کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ نے، ہر بندے نے، ہر انسان نے، ہر مسلمان نے، ہر مومن نے کھڑا ہونا ہے، یعنی حق اور صبر کے لیے اس طرح سے کھڑا ہونا ہے کہ وہ جنریشن آفٹر جنریشن چلے، یہ نہیں کہ مطلب
بعض लोगों کو तो समझ ही नहीं इसका मतलब ही क्या है, वतवासौ बिलहक़ वतवासौ बिस्सब्र। अगर आप हक और सब्र के लिए खड़े हुए हैं तो उसके असरात जो हैं वो ट्रांसफरेबल हैं। जिस तरह से आपकी दौलत जो है आपके मरने के बाद ट्रांसफरेबल है दूसरे लोगों तक, और फिर उनके मरने के बाद उनके बच्चों पे, उनके बच्चों के बाद उनके बच्चों, इसी तरह से वतवासौ बिलहक़ वतवासौ बिस्सब्र जो है ये विरासत में आपकी औलाद, आपकी आने वाली जनरेशन, उनके आने वाली जनरेशन और उनके आने वाली जनरेशन, एक तवातुर का सिलसिला कयामत तक चले तो इंसान बच गया, वरना खत्म हो गया। वल असर यानी अल्लाह ने वक्त की कसम खाई। वल असर अल्लाह की कसम। और यानी आपको पहले समझाया था कि ये पूरा सिस्टम अब देख लें, लिल्लाही मा फिस समावाति मा फिल अर्द, यानी कि सिस्टम का डिज़ाइन एवरीथिंग। आज के ज़माने में आप जाएं नासा की वेबसाइट पे, आप जाएं मुख्तलिफ वेबसाइट पे ऑनलाइन जाके देख लें कि अल्लाह जो वो चीज़ें बनाने वाला है, और अपने आप को देख लें कि अल्लाह ने हमें क्या बनाया, तो हमें ये बात समझ में आई कि अल्लाह है कौन। ठीक है। तो ये मैं सूरह यूनुस का ये जो दो आयत थी, इनको उसी कॉन्टेक्स्ट में समझाने की कोशिश कर रहा था। इंसान की ज़िंदगी में चार इसेंशियल ज़रूरियात हैं। उन ज़रूरियात, वो जिस्म की ज़रूरियात हैं जो कि यहीं पैदा हुई, यहीं दफन होंगी। रूह जो थी अल्लाह ने भेजी, इमिग्रेंट है, वो इमिग्रेंट आई, वो आपके जिस्म में रही, जब आपकी मौत हो गई तो वो रूह कहीं और चली गई और जिस्म आपका यहाँ दफन हो गया। तो उसी ज़िंदगी के दौरान अल्लाह ने आपको एक हिदायत भेजी। ठीक है। अल्लाह ने यही कहा ना, आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम को, जाओ दुनिया में जाओ, और मैं जब हिदायत भेजूं तो उस हिदायत को जिन लोगों ने ले लिया वो बच गए, जिन्होंने नहीं लिया उनके लिए अलग किस्सा है। ठीक है। तो ये दो आयत थी, इन पे मैंने आपके साथ थोड़ा डिस्कशन करना था। और अभी हम कुरान की बात डिस्कशन डिस्कशन कर रहे हैं, फिर हम मौत की बात पर आएंगे, फिर इंशाअल्लाह हम आगे चलेंगे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।